السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کی نماز اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے نہ روکے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جو میرے اسلامی بھائی یا جو میری بہنیں نماز ادا کر رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ برائی سے بھی باز آئیں، اپنے آپ کو گناہ سے روکے رکھیں۔ کہیں نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں اور یہ نماز ہمارے کام بھی نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شیطان کو بہت غمگین دیکھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو اتنا غمگین کیوں ہے؟ تو کیوں پگھلتا جا رہا ہے؟ تو شیطان عرض گزار ہوا، اے اللہ کے نبی، میں 4 لوگوں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اے اللہ کے نبی، تمہاری امت میں 4 کام ایسے ہیں، اگر امت ان کاموں کو کرتی رہی یا کرتی رہتی ہے تو میرا جسم پگھلتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح وہ 4 کام کون سے ہیں؟ تو شیطان کہنے لگا، ابلیس کہنے لگا کہ سب سے پہلا کام وہ ہے کہ جب بندہ مومن یعنی مؤذن اذان پکارتا ہے اور دوسرے لوگ اس اذان کا جواب دینے لگتے ہیں، اذان کے کلمات کو دہرانے لگتے ہیں، تو رب تبارک و تعالی اذان کہنے والے کو بھی اور اذان کا جواب دینے والے دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، دوسرا عمل یہ ہے تمہاری امت کا جس کی وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں، جب غازی میدان جنگ میں نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے، وہ اپنی جان کو تیلی پر لے کر میدان جہاد میں کودتا ہے اور نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے، اس کا گھوڑا بھی اس کے پاس آ جاتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس گھوڑے کو بھی اور اس شہ سوار کو بھی یعنی دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا کون سا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے تو اتنا پگھلتا جا رہا ہے؟ تیسرا عمل وہ ہے کہ جو غریب لوگ، جو درویش لوگ اپنی حلال کی کمائی میں سے یعنی مزدوری کرتے ہیں اور اتنا کماتے ہیں کہ صرف ان کے بچوں کی گزر بسر ہو جائے، ان کے تھوڑی سی کمائی میں سے بھی وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ لہذا یہ جو درویش ہیں اپنی پاک کمائیوں میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، غربا پر خرچ کرتے ہیں، تو رب تبارک و تعالی اس خرچ کرنے والے کو بھی اور جو لینے والا مستحق ہوتا ہے، اللہ لینے اور دینے والوں دونوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چوتھا عمل کون سا ہے؟ تو وہ عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، چوتھا عمل یہ ہے کہ جب بندہ مومن فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، ایک سورج چڑھ جاتا ہے، نماز اشراق کا وقت آ جاتا ہے، وہ اشراق کی نماز کو ادا کر لیتا ہے، رب تبارک و تعالی اس بندہ مومن کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ 4 کام اس امت میں ہوتے رہے، شیطان سدا پریشان رہے گا تو عزیزان گرامی، یہ 4 کام ایسے نہیں ہیں جو ہمارے قبضے سے باہر ہوں، جو ہماری قوت سے باہر ہوں، ہماری قدرت سے باہر ہوں۔ ان 4 کاموں کو ہم کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اذان کا جواب بھی ہم دے سکتے ہیں۔ آج میدان جہاد کا معاملہ نہیں ہے، لہذا ہم اس کی جگہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اس کی جگہ ہم تبلیغ کر سکتے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے بلا سکتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روک سکتے ہیں، ہم اچھے راستے پر لوگوں کو لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ 30 کما رہے ہیں
یا 100 کما رہے ہیں، ان میں سے ہم اگر 2-4 روپے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی غریب پر خرچ کر دیں گے تو ہمارا بھی کام ہو جائے گا، اور جو لینے والا مستحق ہوگا اس کا بھی کام ہو جائے گا۔ اور چوتھا، نماز فجر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نماز فجر ہم بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ آج غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا ٹکٹ ہو، اگر ہمیں ٹرین 3 بجے پکڑنی ہو، اگر ہمیں ٹرین 2 بجے پکڑنی ہو تو ہمیں ساری رات نیند نہیں آتی، لیکن ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے، ہماری سوچ کتنی کمزور ہو گئی ہے کہ نماز صبح کو 6 بجے 6:30 بجے لیکن مسلمان سو کر کے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آج ہمارے گھر میں اسکول سے یہ میسیج آ جائے کہ ہاں آپ کے بچے کا پریکٹیکل ہے، آپ کے بچے کو صبح 7 بجے اسکول میں حاضر کرنا ہے، 7:30 بجے حاضر کرنا ہے، سویرے حاضر کرنا ہے، تو سارے کا سارا گھر بیدار ہو جاتا ہے کہ بچے کو تیار کرنا ہے۔ کوئی بچے کی ڈریس تیار کرتا ہے، کوئی بچے کا ناشتہ تیار کرتا ہے، کوئی بچے کا اسکول کا بیگ تیار کرتا ہے، کوئی اس کے جوتے پالش کرتا ہے۔ لہذا ایک اسکول سے آنے والے میسیج پر اتنی فکر ہمیں ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے گھر سے 5 مرتبہ آواز آتی ہے اور ہمارے کان پر جو نہیں رینگتی۔ تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ صرف اور صرف ایمان کمزور ہونے کی علامت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے دوری کی علامت ہے۔ تو سامعین، اگر آپ بھلائی چاہتے ہیں، خیر خواہی چاہتے ہیں، اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رکھنا پڑے گا۔ جس نے اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رکھا ہے پھر اس کو ملا کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ 40 سال تک چوری کرتا رہا، ایک انسان 40 سال تک چوری کرتا رہا، اور چوری بھی کوئی عام چوری نہیں ہے کہ کسی کے گھر سے 2 روپے 4 روپے اٹھا لیے، یہ چوری نہیں، بلکہ وہ قبرستان میں جانے کے بعد مردوں کا کفن چرایا کرتا تھا۔ اور یہ چوری کوئی 1-2 سال نہیں رہی بلکہ 40 سال تک مسلسل چوری کرتا رہا ہے۔ جب وہ اس کا انتقال ہوا، اس کے جسم سے روح جدا ہوئی، تو اس کے کفن دفن کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ تو جنت میں بڑے مزے سے ٹہل رہا ہے، اس سے کسی نے ساری زندگی تو کفن چراتا رہا ہے، نماز کے تو قریب نہیں رہتا تھا، یہ انعام تجھے کیوں کر ملا؟ تو وہ مسکرایا اور مسکرانے کے بعد کہنے لگا کہ میں ساری زندگی واقعی میں نے چوری کی ہے، لہذا میرا ایک معمول تھا، میرا ایک طریقہ کار تھا، میں کبھی بھی اس طریقہ کار سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے کہا کہ بھئی وہ کون سا عمل تھا، وہ کون سا طریقہ تھا؟ کہا کہ جب میں نماز فجر ادا کرتا تھا، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا، سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا، اللہ کی پاکی بیان کرتا رہتا، اللہ کی حمد بیان کرتا۔ لہذا جب نماز اشراق کا وقت ہو جاتا، نماز اشراق کو پڑھنے کے بعد میں چوری کی طرف چلا جاتا، میں گناہ کے دلدل میں چلا جاتا۔ لہذا تو کہنے لگا کہ آخر رب العزت کی بارگاہ میں آنے کے بعد یہ دیکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی نیکی معمولی نہیں ہے، کوئی بس رب تبارک و تعالی کو میری یہ نماز فجر ادا کرنا پابندی کے ساتھ اور اس کا ذکر کرتے رہنا اور نماز اشراق ادا کرنا، یہ رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے اس نماز کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے اور اللہ تھوڑی نیکی بھی قبول کرنے والا ہے، لہذا ہمارے اندر خلوص ہونا چاہیے، ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر واقعی ہمارے اندر اخلاص ہوگا تو ہماری بھی عبادت قبول ہوگی، اگر ہمارے اندر اخلاص ہوگا عبادتوں کے اندر بھی لذت آئے گی، ہماری عبادتوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، مخلص ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رکھیں۔